اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا 8واں پارہ ہے، اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پہلی آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیتے، اچھا یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ معجزات مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو معجزات کے طور پر فرشتے بھی اتار دیں نا ہم ان پر، اور مردے بھی اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں، اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے پیش بھی کر دیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اگر اللہ چاہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ وہ ہدایت پائیں؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے نا، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سب کو ایک ہی طرح کا بنا دے، سبھی اچھے ہو جائیں، سبھی ہدایت پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا معاملہ ہے نا، اس کو انسان کے ارادہ اور اختیار کے اوپر رکھ دیا ہے کہ اگر انسان ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ اس کی دعا کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی دینی ہدایت اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان کی کوشش کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ وہ چاہتا ہے ہدایت، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلط راستہ چن لیں، غلط راستے پر چلنا شروع کر دیں، تو اسی میں آسانیاں ہونے لگ جاتی ہیں، لیکن اگر سیدھا راستہ انسان سلیکٹ کر لے اور اس پر چلنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسی کے لیے اس کو آسانیاں دے دیتے ہیں، اس کو ایسے اسباب فراہم کر دیتے ہیں، اس کو ایسی یعنی کہ ایسے سبب مل جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا دین سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کھلے اور چھپے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی ہر طرح کے جو گناہ ہیں نا، خواہ وہ چھپ کے انسان کرے یا ظاہر میں کرے، ان سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ہر طرح کے گناہوں سے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہدایت دینے کا پھر اللہ ارادہ کر لیتے ہیں نا، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اس کو قرآن پڑھنا اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں، اس کو اللہ کی باتیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا، دونوں طرف سے ہی ہے نا، یہ انسان کا بھی ارادہ اور ادھر سے اللہ کا بھی ارادہ، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ جس کو گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، وہ قرآن نہیں سن سکتا۔ اس کے سامنے جب اسے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن سنو، آؤ قرآن کی کلاس ہے، یہاں پر قرآن کی محفل ہے، تو اس کا دل نہیں کرتا سننے کو، اس سے سنا نہیں جاتا، اس کا سینہ ایسے بھینچا جاتا ہے اور اس کی روح لگتا ہے جیسے آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، اس کو اتنا مشکل کام لگتا ہے، جیسے بندے کو سمجھے کہ موت پڑ گئی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو موت ہی پڑ گئی ہے، اس کو یہ کام کہہ دیا، اس کو تو موت پڑ گئی۔ یہ جس کو گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، اس کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کو قرآن سننا، دین کی باتیں سمجھنا، اللہ کی باتیں سننا، اس کے کانوں پہ بڑا ہی گران گزرتا ہے، اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روز قیامت لوگ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے۔ یہاں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے، وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی جیسے ہم سورہ یاسین میں بھی پڑھا نا کہ ان کے عذاب بولیں گے، یعنی اس دن انسان بے شک خود نہ بولے
لیکن اس کے جسم کے اپنے جسم، اس کا ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان، اس کی ہر جسم کا پارٹ جو ہے نا، باڈی پارٹ، وہ خود اس کے خلاف گواہی دے دے گا کہ اس نے میرے سے یہ غلط کام کیا، اس نے مجھے اس طرح سے مس یوز کیا، اس نے مجھ سے یہ غلط کام کیے، سارا وہ بولنے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کچھ پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں کہ اے نبی، ان سے کہو کہ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ دیکھیں جہاں بھی آتا ہے نا شریک نہ کرو، ساتھ ہی والدین کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یعنی اللہ کے حق کے بعد جو حق ہمیں سب سے زیادہ پہلے دینا ہے نا، وہ کس کا دینا ہے؟ والدین کا دینا ہے۔ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ یعنی کوئی سمجھے کہ میرے بچے بہت زیادہ ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں میرے رزق میں کوئی کمی آ جائے گی، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہم لوگ کہنے لگ جاتے ہیں نا، وہ اتنے بچے ہیں ان کے تو کیسے ان کا گزارا ہوتا ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں ہم قرآن نہیں نہ پڑھتے، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ ہمیں کون رزق دے رہا ہے؟ ہمارا کوئی کمال تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، اس کی یہ عطا ہے کہ وہ دے رہے ہیں۔ تو جو ہمیں دے رہے ہیں تو کسی اور کو نہیں دے سکتے؟ جتنے بھی لوگ ہوں اس کی کائنات میں، اس کی مخلوق، وہ سب کو رزق دے سکتا ہے۔ ہمارا چھوٹا ذہن ہے، چھوٹی عقل ہے، چھوٹی سوچ ہے، ہم اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں، لیکن اللہ کی جو سوچ، اللہ کو جو خزانے ہیں، اس کے پاس جو برکتیں ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، وہ جتنا مرضی دے دے۔ اگر وہ کہیں کمی دیتا ہے نا تو وہ اس لیے نہیں دیتا کہ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے پاس کوئی کمی ہے تب اس نے کمی دی ہوئی کسی کو نہیں، بلکہ کمی اور بیشی، کسی کو کم دینا، کسی کو زیادہ دینا، یہ سارا کچھ آزمائش ہے۔ جن کو بہت زیادہ رزق دیا گیا ہے، کیا یہ ان کے لیے آزمائش نہیں؟ یہ بھی ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور جن کو رزق کم دیا گیا ہے، یہ بھی ان کے لیے آزمائش ہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، یعنی ایسی باتیں جو بے حیائی کی باتیں ہوں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، خواہ کھلی ہو یا چھپی، یعنی ظاہر میں ہو یا ہم چھپ کے کریں، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جایا جا سکتا، اس کا مطلب یہ کہ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی یتیم ہے، ابھی اس کی چھوٹی عمر ہے لیکن اس کا مال ہے، اب اس کی عمر چھوٹی ہے، وہ یوز نہیں کرنا آتا، اس کو نہیں پتا کہاں اس کو استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، پھر تو جو کوئی اس کا وارث ہوگا نا، تو اس کے پاس وہ اس کا مال ہوگا نا، تو امانت کے طور پر رہے گا، تو وہ اس میں سے، اس کے مال میں سے اس کو دے گا، ٹھیک ہے، خود اس میں سے خود خرچ نہیں کرے گا، اس کا مال خود نہیں کھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر اس طریقے سے خرچ کرے گا کہ جب تک وہ بڑا ہو جائے، جب تک وہ بڑا ہو پھر اس کو اس کے مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، یعنی جب کبھی آپ کو کوئی چیز ناپنی تولنی پڑ جائے تو پھر کیا کرو، پورا ناپ تول کو انصاف کے ساتھ کرو، کمی بیشی نہیں کرنی ہے۔ کبھی کبھی گھر میں بھی کوئی چیز جیسے بانٹنے کا موقع ملتا ہے، کسی کو اگر ملا ہوا ہو، بہن بھائیوں کو کوئی چیز دے دے، ماما کسی بڑی بہن کو دے دے کہ آپ آپس میں تقسیم کر لو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو انصاف کے ساتھ آپس میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر شروع سے ہی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، تو بڑے ہو کے آپ کبھی بھی بے انصافی نہیں کر سکتے، خاص طور پر ناپ تول میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ بات کہو تو انصاف کی کہو۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ہے نا، کہ خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو تو کیا کرو، اس کو بات وہی کرو جو بالکل ٹھیک بات ہو، کبھی بھی کسی کی فیور میں غلط بات نہ کرو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو، اور اس کے بعد سیدھے راستے پر چلو، یعنی یہ کہ وہ جو رستہ اللہ نے دکھایا ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کلام پاک میں اپنی کتاب میں اتارا ہے، اسی طریقے پر چلو، نئے طریقے اختیار نہ کرو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی، اس کے بعد شروع ہو گئی ہے سورہ اعراف، ٹھیک ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے جبکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور دن کے وقت بھی جب وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر یہ سب سے پہلے اس صورت کے شروع میں یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ ہے،
ٹھیک ہے، کہ کیسے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا آدم علیہ السلام کا قصہ، اب یہاں پر بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا، پیدا کیا، تو پھر کیا کہا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تو سب نے کر دیا تھا سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں کیا اور اس نے انکار کیا۔ اچھا، اس نے وجہ بھی بتائی ساتھ، قَالَ مَا مَنَعَكَ، اللہ نے فرمایا کس چیز تجھ کو منع کیا، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب تجھ کو حکم دے دیا گیا، قال، اس نے کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ چیز تھی جس کی وجہ سے ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ کیا تھا؟ تکبر۔ اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا، نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ چیز تھی جس کی وجہ سے ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ کیا تھا؟ تکبر۔ اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا۔ بس یہ چیز اس کو لے کر ڈوب گئی۔ اچھا، اب حالانکہ دیکھا جائے اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی ریسرچ کی اور اس کے بارے میں کہا کہ آگ اور مٹی میں سے دیکھنے کو کون سی چیز بہتر ہے، کہ جو مٹی ہے دیکھنے میں تو وہ زمین پہ ہوتی ہے نا، پاؤں کے نیچے آتی ہے، لیکن اس کے اندر اس کی طبیعت میں ٹھنڈک ہے، سکون ہے، ٹھہراؤ ہے، معتدل مزاجی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت چیزیں اس سے بنتی ہیں، بہت پروڈکٹیو ہے، اس میں سے پودے نکلتے ہیں، نباتات، پھل فروٹ سارا کچھ نکلتا ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگ جو ہے، آگ میں ہم دیکھتے ہیں تو آگ جلا دیتی ہے، آگ توڑ دیتی ہے، آگ جدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، آگ بری چیز ہے، اور جو مٹی ہے وہ کیسی ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، شیطان کو کیا، ابلیس کو کیا لگ رہا تھا کہ مٹی بری ہے اور آگ ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب اللہ کے زاویے اور ہیں، ہے نا، ہم اور طرح سے سوچتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم تکبر کرو نا، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تم تو بہت چھوٹے ہو، ذلیل اور خوار ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ پھر اس نے، ابلیس نے مہلت مانگ لی کہ مجھے مہلت دیں، میں ان لوگوں کو گمراہ کروں، مجھے ان کو بہکانے دیں۔ بولا اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کچھ کو گزار نہ پائے گا۔ اب یہاں پر شیطان نے کیا کہا، ابلیس نے، کہ میں تیرے جو انسان ہے نا، ان کو آگے سے بھی آؤں گا، بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور پھر وہ کیا کریں گے، ناشکری کریں گے۔ تو فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا، پھر شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے ان کو ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ وہ بہک گئے، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو دوسرے سے چھپائی گئی جن کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، یعنی اس نے نا اصل میں ان کے لباس اتروا دیے، یعنی یہ اس نے کیا کہ ان کے لباس اتروا دیے، اور پھر اس نے ان سے کہا کہ تمہارا جو رب ہے نا، تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ شیطان اس طرح بہکاتا ہے، اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھاب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا۔ یہ وہی دعا ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو فرمایا پھر اتر جاؤ، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص متقدمین زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس کے بارے میں اگلی آیات آ رہی ہیں کہ یا اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ اچھا، لباس کیوں نازل کیا ہے، اس کے آگے سے مقاصد بتا دیے گئے ہیں، 3 مقاصد ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، یہ اب ذہن میں رکھیے گا۔ ایک یہ کہ جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا مقصد یہ ہے، اگر ہمارا لباس ایسا ہے کہ ہمارے جسم کے جو قابل شرم حصے ہیں جن کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم نہیں ڈھانک رہے، تو پہلا مقصد ہی ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سطر کیا ہے ایک عورت کا، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں چھوڑ کر سارا اس کا سطر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کور ہونا چاہیے، گھر میں بھی، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، سب کے سامنے یہ حصہ جو ہے وہ کور ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی سردی اور گرمی سے بچانے والا ہو، یعنی گرمیوں میں کیسا لباس پہنا جائے، ذرا باریک لباس پہنا جائے، اور سردیوں میں موٹا لباس پہنا جائے تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔
اور اس کے بعد تیسرا زینت کا ذریعہ بھی ہو، یعنی یہ کہ لباس خوبصورت بھی لگنا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ آپ نے بہت گندے کپڑے پہنے ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی زینت کا ذریعہ بھی ہو، یعنی خوبصورت لباس بھی ہونا چاہیے، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ ان شیاطین کو، یہ جو شیاطین ہے نا، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی جب انسان کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے یا غلط قسم کا لباس پہنتا ہے جس میں اس کا ستر کور نہیں ہوتا، تو اس کو شیطان دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوچیں ذرا کہ ہم اکثر بازو پہن لیتے ہیں، نیٹ کے بازو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر سے ہم بازو نہیں لگاتے، اوپر سے ہم نیٹ کے بازو لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے بازو پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے بازو اندر سے جھلک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے بازو ہیں یہ ستر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا اچھا لگتا ہے ہمیں؟ کتنا برا لگتا ہے کہ ہمیں شیطان دیکھے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر پایا ہے، تو یہ بھی بہت بات ہے۔ اور اب بھی یہ ہے کہ اب کسی کو آپ کہیں نا کہ یہ ایسا لباس نہیں آپ نے پہننا، یا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ایسے نہیں پہننا چاہیے، تو آگے سے آپ سے کہا جاتا ہے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی آپ ان کو کہیں نا کہ یہ غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے منع فرمایا ہے، تو کیا جواب دیا جاتا ہے آپ کو کہ یہ تو ہم نے ایسے دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے تھے، وہ بھی ہم نے بھی ایسے ہی کر لینا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہم سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، اس کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے، اس نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حرام چیزیں بتائی گئی ہیں ہمیں، بے شرمی کے کام ہیں، کھلے ہوئے چھپے، یہ بار بار آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ہر گروہ جو جنت جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ دے جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اچھا، یہاں پر پتہ کیا ہے، اصل میں جب لوگ جہنم میں جائیں گے نا تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ذرا جن کو لوگوں نے فالو کیا ہوگا، لیڈر ٹائپ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیڈر ہوں گے، لیڈ کرتے ہوں گے لوگوں کو، تو وہ جب وہ بھی جب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جنہوں نے ان کو فالو کیا ہوگا نا، ان کی پیروی کی ہوگی، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ان کو جہنم میں بھیج رہا ہے نا، کہ ان کو دوہرا عذاب دے دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو اللہ کہے گا کہ دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، ایک وہ جنہوں نے گمراہ کیا اور ایک وہ جو گمراہ ہوئے، دونوں کے لیے دوہرا یعنی دگنا عذاب ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جو کام انہوں نے کیے دوسروں نے ان کو دیکھ کر ان کو فالو کیا، ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کوئی رسم ایسی چلا دیتے ہیں، کوئی برائی کا آغاز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جس نے آپ کو وہ برائی کرتے ہوئے دیکھا اس نے بھی وہ کر لی، اس نے بھی اس کو رسم بنا لیا، چلو ٹھیک ہے میں بھی ایسے کر لیتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے سب سے پہلے وہ کی تھی نا، اس کا تو عذاب ہے ہی ہے، لیکن ساتھ کس چیز کا؟ دوسرے کا بھی اس کو ہے، جس نے اس کو دیکھ کر وہ برائی کی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جس نے ان کو فالو کیا تھا ان کو کیوں دوہرا عذاب ہے؟ ایک تو انہوں نے غلط کو فالو کیا، غلط کی پیروی کی، اور بعد میں انہوں نے غلط کام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کے لیے دوہرا۔ اب دیکھیں ہم کس کو فالو کرتے ہیں، ہم خود دیکھیں ہم کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، کن لوگوں کو ہم دیکھ کر ان کی برائیاں یا اچھائیاں اپناتے ہیں، یہ اب ہم نے خود غور کرنا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی بھی آنی چاہیے، کوئی چینج بھی آنا چاہیے، کہ ہم کن لوگوں کو دیکھتے ہیں، کن کو فالو کرتے ہیں، کن کو فالو کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث ہوں گے کہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہوں گے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ اچھا، ابھی آسمان کے دروازے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جنہوں نے ہماری آیات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، ٹھیک ہے، کیسے نہیں مانا؟ چلو ویسے تو مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک اور نہ ماننا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، عملی طور پر اس کو نہیں مانا۔ اچھا، تو کیا ان کی سزا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اچھا، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے آسمان؟ اس کے تین مطلب ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ نیک اعمال جب انسان کرتا ہے نا تو وہ بھی کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے نیک عمل بھی کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور تیسرا، جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جب نیک جاتا ہے نا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جو بڑا ہی نیک ہوتا ہے نا، اس کو جب فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں نا اس کی روح کو، تو اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی روح کو پیار سے نکالتے ہیں اور اس کی روح کو بڑے خوبصورت سے کپڑوں میں لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، پھر ان کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہاں سے پوچھا، وہ خوشبو آتی ہے نا ان کو اس کی، تو وہ کہتے ہیں کس کو لے کے آیا؟ تو وہ بتاتے ہیں فلاں فلاں ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں اس کو ہماری طرف سے سلامتی ہے، خوشخبریاں ہیں۔ پھر ایسے ہی اس کے لیے سارے دروازے کھلتے جاتے ہیں، باری باری، ہر آسمان پہ جاتا ہے نا جب فرشتے اس کو لے کے روح کو، تو اس کے لیے سب دروازے کھولے جاتے ہیں، لیکن جو برا
برا شخص ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، جب اس کی روح کو فرشتے لینے آتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور اس کو بد دعائیں دیتے ہیں اور اس کو اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے آسمان کے. پہلے دروازے سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کو لے کر آ گئے ہو، بدبو آ رہی ہے. تو وہ کہیں گے فلاں اور فلاں، وہ کہیں گے اس کے لیے آسمان کے دروازے بالکل بھی نہیں کھولے جائیں گے. تو ایسے لوگ کہ جن کا جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن بھی لیتے ہیں لیکن انکار کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. پھر اس کے بعد مختلف قوموں کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے اس بارے میں بھی پڑھیں گے. اب یہ آج تک اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرے، ہمیں اس قرآن سے ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. آمین یا رب العالمین.